اگلے 10 منٹ تک ڈاکٹر لیوان بڑے انہماک سے اس کام میں مصروف رہا۔ اس کام میں کچھ وقفے شدید درد کے بھی آئے۔ بالآخر عمران نے اسٹیل کا باؤل آگے کیا اور اس میں ٹن کی آواز سے چپ گری۔ تمہیں مبارک ہو مسٹر تابش، تم اب ایک آزاد شخص ہو۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ڈاکٹر نے بتایا کہ ابھی مجھے لیٹے رہنا ہے۔ میرے زخم کو ٹھیک سے صاف کر کے سٹیچز لگائے گئے اور پٹی باندھ دی گئی۔ میں نے واقعی خود کو ہوا کی طرح ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ میرا دل چاہا کہ ابھی اس 3 منزلہ تہہ خانے کی گہرائی سے نکلوں اور کھلی جگہ پر پہنچ جاؤں، پوری آزادی سے سانس لوں اور ہر اندیشے سے بے نیاز ہو کر کھیتوں کھلیانوں اور آبی گزرگاہوں کے کناروں پر بھاگو دوڑوں، خوشی سے چلاؤں، آج میں آزاد ہوں۔ آج مجھے اپنے ہر ارادے کو پورا کرنے کا اختیار حاصل ہو گیا ہے۔ مجھے لگا کہ اب میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، سلطانہ کے لیے، اپنی کچلی مسئلہ عزت نفس کے لیے اور پھر اس اسٹیٹ کی حدوں سے پار نکلنے کے لیے بھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اسٹیل کے باؤل میں اس چھوٹے سے دھاتی ٹکڑے کو دیکھا جس نے ماضی قریب میں مجھے انگنت زخموں سے دوچار کیا تھا۔ سلطانہ چوہان اور دیگر لوگ مجھے بتاتے تھے کہ میں اس اسٹیٹ سے باہر جانے کے لیے انتھک کوششیں کرتا رہا ہوں اور ناکامیاں جھیلتا رہا ہوں۔ بہت دنوں بعد مجھے ثروت کی یاد آئی۔ وہ کہاں تھی؟ کس حال میں تھی؟ عمران کی مبہم باتوں سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ شاید اس کی شادی ہو چکی ہے، لیکن جو کچھ بھی تھا میں اسے دیکھنا چاہتا تھا، ایک بار اس سے ملنا چاہتا تھا۔ اگر وہ واقعی آباد ہو چکی تھی اور خوش تھی تو پھر اسے اچھے طریقے سے خیر بات کہنا چاہتا تھا۔ ایک دم میرا دھیان سلطانہ کی طرف چلا گیا۔ آپریشن سے پہلے وہ دروازے سے لگی کھڑی تھی۔ میں نے اس کی سیاہ آنکھوں میں دنیا جہان کے اندیشے سمٹے ہوئے دیکھے تھے۔ اس کے خوش ہونٹوں بے ساختہ دعائیا انداز میں ہل رہے تھے۔ میں نے عمران سے کہا، وہ بہت پریشان ہوگی، اسے بتا دو، اور اقبال کو بھی۔ عمران چہکا، اقبال کا نام تو بس یوں ہی لے رہے ہو، اصل میں تو سلطانہ بھابھی کو اطلاع دینا چاہ رہے ہو۔ ویسے یہ بیویاں اتنی پریشان ہوتی نہیں جتنی نظر آتی ہیں۔ کیوں؟ تمہارا کوئی ذاتی تجربہ ہے؟ میں نے کراتے ہوئے کہا۔ کوئی ایک تجربہ ہے؟ میں تو اس پر پوری کتاب لکھ سکتا ہوں۔ پچھلے دنوں میں نے اپنے چینل فساد پلس پر اس حوالے سے 50-50 منٹ کے کوئی 10 پروگرام پیش کیے ہیں۔ پروگرام کا عنوان تھا بیویوں کے اصل چہرے۔ اس پروگرام کو دیکھ کر بیویاں اتنی سرپٹائی کہ انہوں نے چینل کے دفتر پر چڑھائی کر دی۔ پروگرام کے پروڈیوسر صاحب ایک باتھ روم میں زندہ پکڑ لیے گئے۔ مظاہرین کا خیال تھا کہ انہیں دفتر کے سامنے گولی مار دی جائے، لیکن مظاہرین کی لیڈر آنسا شاہ زوری نے کہا کہ مار دینا کوئی سزا نہیں۔ آج کل پروڈیوسر صاحب شاہ زوری صاحب کی شوہر ہے۔ اس چپ کا کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹر لیوان نے باؤل میں پڑی خونالود چپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عمران نے اپنی زبان پھر متحرک کر دی۔ دل تو چاہتا ہے کہ یہ چپ کسی نیولے کے جسم میں رکھ دی جائے، وہ سارے جنگل میں بھاگتا پھرے اور حکم کے کرندے اس کے پیچھے ہلکان ہوتے رہے۔ کتنا مزہ آئے گا جب 2-3 مہینے کی بھاگ دوڑ کے بعد نیولا پکڑا جائے گا تو حکم کے کرندے فرتے حیرت سے بے ہوش ہو جائیں گے اور پھر نیا محاورہ وجود میں آئے گا، کھودا پہاڑ نکلا نیولا۔ ڈاکٹر لیوان نے کہا، واقعی کوئی ایسا کام تو کیا جا سکتا ہے جس سے اس بدماش سرجن کو اسٹیل کو عبرت حاصل ہو۔ چپ نکلتے ہی مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میری گردن اور کندھوں میں کبھی درد ہوا ہی نہیں، جسم کے جس حصے میں فالج کا احساس بھی ناپید ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد سب میرے ارد گرد جمع تھے۔ سلطانہ اقبال، ہوشیار سنگھ، تاؤ افضل اور شکیلہ وغیرہ سب خوش تھے۔ ڈاکٹر لیوان کا خیال تھا کہ اب مجھے آرام اور تنہائی کی ضرورت ہے۔ اس کے کہنے پر عمران نے ایک ایک کر کے سب کو باہر بھیج دیا۔ آخر میں اور وہ سلطانہ رہ گئے۔ سلطانہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ بولی، ڈاکٹر صاحب تو ہمارے لیے فرشتہ ثابت ہوئے ہیں۔ میں نے کہا، اور ایک اور فرشتہ یہاں تمہارے سامنے بھی تو کھڑا ہے۔ وہ حیرت سے عمران کو دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، اس نے دوسری مرتبہ میری جان بچائی ہے۔ آج اس نے آپریشن میں ڈاکٹر کی مدد کی ہے۔ اس کی مدد کے بغیر شاید یہ آپریشن مکمل نہ ہو سکتا، اور آج سے کچھ سال پہلے بھی اس نے ایسا ہی ایک کام کیا تھا۔ تب میں اپنی جان کا خود دشمن بنا ہوا تھا، خودکشی کی موت، حرام موت مرنے کے لیے گندم کی گولیاں ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور واپس جینے کے راستے پر کھینچ لایا تھا۔ عمران بولا، اب مجھے اوتار ہی نہ بنا دینا، یہ نہ ہو کل یہاں کے لوگ میرا مجسمہ بنا کر پوجنا شروع کر دیں، اور مجسمے بنانے کے سلسلے میں یہ لوگ بڑے بے صبرے ہیں۔ بعض اوقات زندہ اوتار کو ہی گردن توڑ کر مار دیتے ہیں اور پھر مثالیں وغیرہ لگا کر اس کا مجسمہ بنا دیتے ہیں۔ وہ ہنستا ہوا ہمیں خدا حافظ کہتا باہر نکلتا چلا گیا۔ میں خالی نظروں سے دروازے کو دیکھتا رہا۔ سلطانہ بولی، عمران بھائی بہت اچھے ہیں، پر ان کے بارے میں مجھے زیادہ پتا نہیں۔ یہ کہاں سے آئے ہیں، کون ہیں؟ آپ دونوں کا ملنا کیسے ہوا؟
مجھے ابھی تک خود اس کے بارے میں زیادہ پتا نہیں، میں تمہیں کیا بتاؤں؟ اچھا مہروز، اب تم زیادہ باتیں نہ ہی کرو، ڈاکٹر جی نے آرام کو کہا ہے۔ لیکن گندم کی گولیوں والی کیا بات تھی؟ زبردست، ایک طرف بات نہ کرنے کا کہہ رہی ہو اور دوسری طرف اتنی لمبی چوڑی داستان بھی پوچھ رہی ہو۔ کتنی لمبی ہوئیں گی؟ وہ سادگی سے بولے، جتنی لمبی تمہاری نیلے طوطے کی پڑیا والی داستان ہے۔ وہ ایک دم خجل سی ہو گئی۔ وہ تھوڑی دیر سر جھکا کر بیٹھی رہی، پھر میرے گھٹنے کو ہاتھ لگا کر بولی، مجھے معاف کر دینا مہروز، میں نے تم سے وعدہ کر لیا ہے، اب ایسا نہ ہی ہوئے گا۔ میرے من پر جو کچھ بھی بیتے پر میں اپنا وعدہ نہ ہی توڑوں گی۔ ایک وعدہ میں نے بھی تم سے کیا ہے اور میں بھی وہ نہیں توڑوں گا، جب تک جارج گورا سے بدلہ نہیں لے لیتا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ وقت رخصت ڈاکٹر لیوان کے گلے شکوے کافی حد تک دور ہو چکے تھے۔ عمران نے اس سے 10 بستہ معافی مانگ لی تھی اور ڈاکٹر نے اسے معاف بھی کر دیا تھا۔ جو کچھ مجھے معلوم ہوا اس کے مطابق عمران نے ڈاکٹر تک پہنچنے کے لیے نل پانی کے نیوا تک کا سفر کیا تھا۔ ہوشیار سنگھ بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ دونوں کھیت مزدوروں کے روپ میں نکلے تھے۔ ان کے پاس ایک ایسا چھترا تھا جس پر ترپال ڈال دی گئی تھی اور ترپال کے نیچے سبزیاں تھیں۔ پرخطر سفر کے بعد عمران نے ڈاکٹر کو اس کے بیڈ روم میں جا پکڑا تھا۔ ڈاکٹر اپنے اصولوں کا پابند تھا، کسی صورت اسپتال سے جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجبوراً عمران کو دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ اس نے گن پوائنٹ پر ڈاکٹر کو زبردستی چھکڑے میں بٹھایا۔ عمران اور ہوشیار سنگھ ویران لیکن دشوار راستوں پر سفر کرتے ہوئے بسد مشکل یہاں تک پہنچے تھے۔ کم از کم 2 مقامات ایسے تھے جہاں ان کی مٹ بھیڑ حکم کے کارندوں سے ہوتے رہی۔ چھکڑا ہوشیار سنگھ نے ہانکا تھا۔ عمران اور ریوالور سمیت ڈاکٹر لیوان کے ساتھ موجود رہا۔ فتح پور پہنچنے سے پہلے کافی دیر ڈاکٹر کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی تھی۔ اب یہ سب کچھ ماضی قریب کا حصہ بن چکا تھا۔ میرے آپریشن کو 2 روز ہو چکے تھے۔ اس کامیاب آپریشن کے بعد ڈاکٹر لیوان اب نلبانی سے واپس جا رہا تھا۔ ڈاکٹر کو ابھی تک کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کس علاقے میں ہے اور کس مقام پر ہے، اور اس نے پوچھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ اب پروگرام یہ تھا کہ عمران پہلے کی طرح ڈاکٹر کی آنکھوں پر پٹی باندھے اور اسے چھکڑے کے ذریعے قریباً 15 میل دور ایک ایسی جگہ تک چھوڑ کر آئے گا جہاں سے اسے آگے جانے کے لیے کوئی نہ کوئی سواری مل جائے گی، یا پھر وہ معقول معاوضہ دے کر کسی کسان کو اپنے ساتھ سفر کرنے پر تیار کر لے گا۔ عمران نے انگلش میں کہا، ڈاکٹر آپ کو ہمارے لیے جو تکلیف اٹھانی پڑی اور اس کی کوئی قیمت ہو ہی نہیں سکتی، پھر بھی ہم سب چاہتے ہیں کہ نہیں مسٹر عمران، اس سے آگے ایک لفظ نہیں بولنا ورنہ ہمارے درمیان پھر دشمنی شروع ہو جائے گی۔ اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اس نیپالی باروندہ کے لیے کچھ نہ کر سکا، مگر خوشی ہے کہ میں یہاں باروندہ اور ڈاکٹر چوہان کے اس ساتھی کی مدد کر سکا ہوں۔ لیکن ڈاکٹر، لیکن کچھ نہیں۔ ڈاکٹر کا لہجہ حتمی تھا، جو کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ عمران نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا، اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر، لیکن کم از کم اتنے پیسے تو لے لیں کہ آپ کو آگے سفر کرنے میں آسانی ہو اور خدا نخواستہ راستے میں کوئی دشواری ہو تو اس کا سامنا کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی عمران نے کرنسی نوٹوں کی ایک گڈی ڈاکٹر لیوان کے سامنے کر دی۔ ڈاکٹر نے اس میں سے صرف 4-5 نوٹ اٹھائے اور جیب میں رکھ لیے۔ ڈاکٹر لیوان نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، مسٹر تابش، کیا تمہارے دوستوں ڈاکٹر چوہان وغیرہ کو پتا ہے کہ تم کہاں اور کن لوگوں کے ساتھ ہو؟ نہیں ڈاکٹر، انہیں بھی کچھ پتا نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میری وجہ سے انہیں بہت تکلیف ہوئی ہوگی۔ وہ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے اور شاید اب بھی ڈھونڈ رہے ہوں، لیکن اب میں زیادہ دیر انہیں اس پریشانی میں نہیں رکھوں گا، بہت جلد ان سے رابطہ کروں گا۔ کیا تم ان تک کوئی پیغام پہنچانا چاہتے ہو؟ میں یہ تو نہیں چاہتا کہ آپ انہیں براہ راست کوئی پیغام دیں، اس طرح آپ کے لیے مشکل ہو سکتی ہے۔ ہاں، اگر آپ کسی گمنام ذریعے سے انہیں میری خیر خیریت سے آگاہ کر دیں تو اور بات ہے۔ ڈاکٹر لیوان نے مجھے یہ بھی بتایا کہ جیکی کی حسین بیوی شکنتلا بیمار ہے اور وہ ایک دن مشورے کے لیے اس کے پاس آئی تھی۔ میں نے ڈاکٹر لیوان کے سامنے وضاحت کی کہ وہ جیکی کی بیوی نہیں، ان دونوں کے درمیان محبت کا تعلق تھا، اور یہ اتنا قریبی تعلق تھا کہ شکنتلا نے جیکی کی موت کو ایک بیوی کی طرح محسوس کیا۔ روانگی کے وقت عمران نے بڑی معذرت کے ساتھ ڈاکٹر لیوان کی آنکھوں پر پٹی باندھی، پھر وہ عمران اور ہوشیار سنگھ کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ میرے آپریشن کو 10 روز گزر چکے تھے۔ اب میں خود کو بالکل صحت مند اور چوکس محسوس کرتا تھا۔ یہ ایک تاریک رات تھی، تاریک اور یکبستہ۔ میں اور عمران قدیم مندر کے عقبی دروازے سے باہر نکل رہے تھے۔ میں نے سر تازہ ہوا کو اپنے جسم پر محسوس کیا اور 1 ماہ بعد سہ منظرہ تہ خانے سے باہر نکلا۔ مجھے لگا کہ میں زمانوں بعد کھلی فضا میں پہنچا ہوں۔ میں نے تاروں بھرے آسمان کو دیکھا اور درختوں کو، فتح پور کی ٹمٹماتی روشنی کو دیکھا۔ یہ سب کچھ بالکل نیا لگا۔
شاید یہ اس لیے بھی نیا تھا کہ آج میں آزاد ہوں، اپنی مرضی سے بلا خوف جہاں چاہے جا سکتا ہوں، نادیدہ نگاہیں میرا تعاقب نہیں کر سکتی۔ یہ دیکھو جگر، عمران نے دائیں طرف اشارہ کیا۔ مجھے قدیم مندر کا جلا ہوا حصہ نظر آیا۔ کوئلہ، شہتیر، جلی ہوئی لکڑیاں اور ملبہ وغیرہ ابھی تک ایک بڑے ڈھیر کی صورت میں دکھائی دے رہے تھے۔ اس ڈھیر کو دیکھ کر وہ سارے پر ہنگام منظر میری نگاہوں میں گھوم گئے جو چند ہفتے پہلے ہم نے اس مندر میں دیکھے تھے۔ ان میں سے رام پرشاد کی موت کا منظر سب سے دردناک تھا۔ آفتاب خان کی ہدایت کے مطابق ہم نے قدیم دروازے پر کھڑے ہو کر اچھی طرح قرب و جوار کا جائزہ لیا، پھر شکستہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئے۔ اس طرف آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ایک بڑا جوہر تھا اور اس کے کنارے لمبی گھاس اگی ہوئی تھی اور کائی بھی موجود تھی۔ ہم تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ ایک سایہ سا ایک دیوار کی اور سے نکلا اور ہمارے آگے آگے چل دیا۔ یہ آفتاب خان تھا۔ حسب معمول اس کے ہاتھ میں لالٹین اور دوسرے میں لاٹھی تھی۔ ہمارے اور آفتاب خان کے درمیان قریباً 30 قدم کا فاصلہ تھا۔ ہم آفتاب خان کے پیچھے چلتے چلتے 2-3 سنسان گلیوں سے گزرے اور خالی احاطے میں داخل ہو گئے۔ اس احاطے کے چاروں طرف 6-7 فٹ اونچی کچی دیواریں تھیں۔ شاید یہ جگہ مویشی کو باندھنے کے لیے استعمال ہوتی تھی، مگر سردی کی وجہ سے اسے وقتی طور پر ترک کر دیا گیا تھا۔ یہاں ایک ٹوٹے پھوٹے چھپر کے نیچے ایک چھکڑا کھڑا تھا۔ چھکڑے کو ترپال سے اچھی طرح ڈھانپ دیا گیا تھا۔ چھکڑے کے آگے 2 تازہ دم گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ عمران نے ترپال اٹھا کر تار جلائی اور چھکڑے کے اندر جھانکنے کے بعد مطمئن انداز میں سر ہلا دیا۔ عمران نے ابھی تک مجھے صرف اتنا بتایا تھا کہ چھکڑے میں تازہ سبزیاں ہیں اور ہم انہیں زرگا لے کر جائیں گے۔ اس چھکڑے اور سبزیوں وغیرہ کا سارا انتظام آفتاب خان نے ہی کیا تھا۔ اس سے پہلے اسی آرام دہ چھکڑے پر عمران ڈاکٹر لیوان کو یہاں لانے کے لیے نل پانی بھی جا چکا تھا۔ وقت رخصت عمران نے آفتاب خان کو کچھ ضروری ہدایات دی، پھر ہم دونوں آفتاب خان سے گلے ملے اور چھکڑے میں آ بیٹھے۔ ہم دونوں دیہاتی لباس میں تھے، سروں پر بڑے بڑے پگڑ تھے، ہم دونوں کی شیو بڑی ہوئی تھی۔ سخت سردی سے بچنے کے لیے ہم نے چادروں کی بکلیں بھی مار رکھی تھی۔ مقامی رواج کے مطابق بکر اس طرح ماری جاتی تھی کہ اس میں سر کے علاوہ 2/3 چہرہ بھی چھپ کر رہ جاتا تھا۔ چھکڑے میں نہایت اعلیٰ قسم کے لیموں اور صحت مند قسم کی سبزیاں مرچیں لگی ہوئی تھی۔ عمران نے مجھے بتایا تھا کہ اس علاقے میں لیموں، سبز مرچوں اور لہسن کی بڑی شاندار فصل ہوتی ہے۔ خاص طور سے لیموں اور سبز مرچوں کی فصل منڈی تک پہنچتی ہی نہیں۔ ارد گرد کے ذمہ دار اور کھاتے پیتے لوگ فصل تیار ہونے کے انتظار میں رہتے ہیں اور منہ مانگے داموں خرید لیتے ہیں۔ اس چھکڑے میں ہم قریباً 1 من نہایت اعلیٰ قسم کی سبز مرچ اور قریباً اتنے ہی لیموں لے کر زرگا جا رہے تھے۔ یہ سوغات مختلف مرحلوں سے گزر کر حکم جی کے راج بھون تک پہنچتی تھی۔ عمران نے گھوڑوں کی لگامیں تھام لی، آفتاب نے احاطے کا دروازہ کھول دیا اور ہم اپنے طویل سفر پر روانہ ہو گئے۔ لیموں زبردست خوشبو دے رہے تھے، مرچوں کی بھی اپنی ایک مہک ہوتی ہے۔ میں نے عمران سے پوچھا، اتنے زیادہ لیموں کا حکم کرے گا کیا؟ بھائی اس کے بہت سے استعمال ہیں، سنا کہ حکم کی 5 پتنیاں اور کافی رکھیلے وغیرہ ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے 2-4 کو ہر وقت کھٹائی کی ضرورت پیش آتی رہتی ہو۔ بس تمہارا ذہن تو ہر وقت اس طرح کی باتیں سوچتا ہے، اور تمہارا ذہن کیا سوچتا ہے اس بارے میں؟ میرا تو خیال ہے کہ ان دونوں چیزوں کا اچار بنایا جاتا ہوگا اور بڑے بڑے مرتبانوں میں سنبھال لیا جاتا ہوگا۔ جب تم خود اتنے سمجھدار ہو تو خام خواہ اپنے سوال ضائع کیوں کرتے ہو؟ یہ چیزیں واقعی اچار بنانے میں استعمال ہوں گی۔ دنیا کے ہر خطے کی طرح یہاں بھی بہترین چیزوں پر طاقتور لوگوں اور حکمرانوں کو ہی حق ہے۔ ہر اچھی چیز کا رخ ان لوگوں کے گھروں کی طرف رہتا ہے۔ بہترین خوراک، شراب، عورتیں، معالج، ہنرمند، سب کچھ ایک ہی سمت میں دوڑتا چلا جاتا ہے۔ یہ تو ناانصافی ہے تو ناانصافی، لیکن قدرت کبھی کبھی حساب ہی برابر کر دیتی ہے۔ کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ بری چیزیں بھی ان لوگوں کے گھروں کی طرف دوڑ پڑتی ہیں۔ بری چیزیں؟ کیا مطلب؟ یار ہم کوئی اچھی چیزیں ہیں، اور جس ارادے سے ہم تشریف لے جا رہے ہیں وہ بھی خاصا خراب ہے۔ اللہ ہمیں اس خراب ارادے میں کامیاب کرے اور اس خرابی میں اتنا اضافہ کرتے کہ یہاں کے لوگ مدتوں یاد رکھیں۔ بلکہ اگر کسی نے کسی سے کہنا ہو کہ تمہیں عبرت ناک سزا ملے گی تو یہ کہے کہ تمہیں جارج ناک سزا ملے گی۔ میں نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا، ہم کب تک پہنچ جائیں گے زرگا؟ اگر حالات ہمارے حق میں رہے اور کالی بلیوں نے راستہ نہ کاٹا تو کل رات کسی وقت۔ اگر کالی بلیوں سے راستہ کاٹا تو پھر کالی بلیوں سے مراد حکم کے ہرکارے تھے، پھر ان سے وہی کچھ کہنا ہے جو طے کیا ہے۔ وہی پہلے والے فرضی نام ہیں ہمارے، میرا نام امید اور تمہارا گوپال۔ ہم مکھیا عبدالرشید کی طرف سے یہ سامان لے کر زرگا کے راج بھون جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنا اسلحہ اور ایمونیشن سبزی کے اندر اس طرح چھپایا تھا کہ سخت کوشش کے بعد ہی اسے تلاش کیا جا سکتا تھا، لیکن اگر ہم چاہتے تو 2-3 سیکنڈ کے اندر انہیں شہر تک رسائی حاصل کر سکتے تھے۔
عمران کے ساتھ میں نے اپنے اندر ایک عجیب سا جوش بھرا محسوس کیا۔ کل شام جب ہم اس کارروائی کی منصوبہ بندی کر رہے تھے تو عمران نے کہا تھا، بے شک یہ خطرناک کام ہے، لیکن ہمیں اس کے تناؤ اور خطرناکی کو خاطر میں لائے بغیر اسے انجوائے کرنا ہے۔ اور واقعی آج یوں لگ رہا تھا جیسے ہم کسی خطرناک مشن پر نہیں، سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں۔ عمران گاہے بگاہے کوئی فلمی گانا گنگنانے لگتا تھا یا پھر اپنی کسی فرضی محبوبوں کو یاد کر کے آہیں بھرنے لگتا۔ پیاز کی طرح اس کے اوپر تہ در تہ چھلکے تھے، اس کے اندر کیا ہے کچھ خبر نہیں ہوتی تھی۔ میں نے کہا، بس مجھے ایک ہی فکر ہے عمران، ہماری غیر موجودگی میں کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے۔ میرا مطلب ہے کہ آفتاب خواہ تہ خانوں میں آنا جانا کہیں بھاڑا نہ پھوٹ جائے۔ لیکن مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے آفتاب کو منع کر دیا ہے، وہ ہماری واپسی تک تہ خانوں میں نہیں جائے گا۔ تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ بس یوں ہی، جب تم مجھ سے سوال پوچھتے تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے، میں خود کو باس باس محسوس کرنے لگتا ہوں۔ اور میرا خیال ہے کہ تمہارے دماغ میں کیڑا ہے، تم دوسروں کو الجھن میں رکھ کر خوشی محسوس کرتے ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ میں دوسروں کو بے خبر رکھ کر انہیں پریشانیوں سے بچاتا ہوں۔ اب یہی دیکھو، نالا پار کرنے کے بعد پچھلے 1 گھنٹے تک ہم سخت خطرے میں رہے، لیکن تم مزے سے جمائیاں لیتے رہے اور میرے گانے سنتے رہے۔ کیا مطلب؟ نالا پار کرتے ہی کلرے کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، یہاں کے سرکنڈوں میں بے تحاشا سانپ ہے۔ ہوشیار سنگھ نے بھی کہا تھا کہ یہ 4-5 میل کا راستہ ہمارے سفر کا سب سے خطرناک راستہ ہے۔ سانپ گھوڑا گاڑیوں میں گھس آتے ہیں اور سواری کے جاموں کو ڈس لیتے ہیں۔ اگر میں تمہیں بتا دیتا تو اس کا فائدہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا کہ پچھلا 1 گھنٹہ تم بھی سخت ٹینشن میں گزارتے، لیکن اس سے میرا اعتماد تو گڑبڑ ہوا ہے۔ اب آئندہ مجھے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں مجھ سے چھپاؤ گے؟ نہیں، باقی سب کچھ تمہارے علم میں ہے سوائے ایک بات کے۔ اس نے آخری الفاظ عجیب سے لہجے میں کہے۔ اس کے لہجے میں یہ عجیب پن بس 3-4 سیکنڈ کے لیے ہی آیا تھا، اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا۔ اس نے بیٹھے بیٹھے جست لگائی اور سبزیوں کے اوپر جا گرا۔ میں نے گھبرا کر ٹارچ جلائی اور یہ دیکھ کر سکتے میں رہ گیا کہ عمران کے ہاتھ میں ایک سانپ کی گردن ہے۔ یہ درمیانے سائز کا سانپ تھا اور اس کے جسم پر گول داغ سے تھے۔ سانپوں کے بارے میں میرا علم زیادہ نہیں تھا، بس یہی سنا تھا کہ ایسے سانپ کو کوڑی والا سانپ کہا جاتا ہے اور یہ بہت زہریلا ہوتا ہے۔ گردن پر دوا پڑنے کی وجہ سے سانپ کا منہ پورا کھل گیا اور اس کے نکیلے دانت دکھائی دینے لگے۔ عمران نے دائیں بائیں دیکھا، پھر سبزیوں کے نیچے سے موٹے کینوس کا وہ چھوٹا سا بیگ نکالا جس میں ریوالورز کے راؤنڈ رکھے تھے۔ عمران کے اشارے پر میں نے بیگ کو الٹا کر خالی کیا۔ عمران نے بڑی چابک دستی سے سانپ کو بیگ میں ڈال کر اوپر سے زپ کھینچ دی۔ اب ہمیں شک ہو گیا تھا کہ گاڑی میں کوئی اور سانپ بھی نہ ہو۔ ہم نے گاڑی روک دی اور ٹارچ کی مدد سے اچھی طرح تلاشی لی، سبزیوں کو بھی الٹ پلٹ کر کے دیکھا۔ لگتا ہے کہ یہ اکیلا ہی تھا۔ میں نے کہا، تم اتنے یقین سے ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ یہ اکیلا تھا۔ کیا مطلب؟ گاڑی کا 1-1 انچ تو دیکھ لیا ہے، تم 1-1 ملی میٹر بھی دیکھ لو تو یہ نہیں کہہ سکتے۔ بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ یار ہو سکتا ہے کہ یہ اکیلا نہ ہو بلکہ اکیلی ہو۔ ہم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نر ہی ہے؟ اس کے لیے تو دن کی روشنی میں تفصیلی معائنے کی ضرورت پڑے گی، اور اگر یہ سانپ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم مردوں سے معائنہ کرانے سے انکار کر دے۔ آخر ناگنی حقوق بھی تو کوئی چیز ہوتے ہیں۔ ناگنی حقوق؟ بھائی جس طرح انسانی حقوق ہوتے ہیں۔ وہ پٹڑی سے اتر گیا، پھر بولتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی چھکڑا بھی چلتا رہا۔ دور جنگل کی گہرائی سے جنگلی جانوروں کی آوازیں آتی رہی۔ یہ اگلی رات 11-12 بجے کا عمل تھا۔ ایک طویل اور پرخطر سفر طے کر کے ہم زرگا کی بھری پوری آبادی میں داخل ہو چکے تھے۔ زرگا میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں کم از کم 3 جگہ روکا گیا تھا اور باقاعدہ سوال و جواب کیے گئے تھے۔ چھکڑے میں رکھی سبزیوں کا بھی سرسری معائنہ ہوا تھا۔ لگتا تھا کہ فتح پور اور اس کی گرد و نواح سے اس طرح کی سوغاتیں اکثر راج بھون کے لیے آتی رہتی ہیں۔ زرگا کے مسلح محافظوں نے ہمیں زیادہ شک و شبے کا نشانہ نہیں بنایا۔ بہرحال اگر ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم اس طرح چھکڑا ہانکتے ہانکتے راج بھون میں داخل ہو جائیں گے تو یہ ہماری غلط فہمی تھی۔ راج بھون سے کچھ فاصلے پر ہی مسلح محافظوں نے ہمیں روک لیا اور چھکڑا ایک طرف لگانے کا حکم دیا۔ یہاں پہلے سے کئی چھکڑے، گھوڑا گاڑیاں اور لوڈر وغیرہ کھڑے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر پر وہ سامان خرد و نوش تھا جو راج بھون جانا تھا، سبزیاں، دودھ، پھل اور اس قسم کی دیگر اشیاء۔ ہم نے دیکھا کہ ایک گھوڑا گاڑی میں شراب کی بہت سی بوتلیں لدی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ خوبرو طوائفیں اور ان کے ساتھ زندے وغیرہ بھی تھے۔ یہ سب لوگ منہ لٹکائے بیٹھے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ راج بھون میں جانا چاہتے ہیں مگر انہیں جانے کی اجازت نہیں مل سکی۔ راج بھون کی شاندار عمارتیں ایک اونچی فصیل نما دیوار کے اندر محفوظ تھی۔
میں یہ دیوار پہلے بھی دیکھ چکا تھا، لیکن اب یہ پہلے سے زیادہ اونچی نظر آ رہی تھی۔ اندازہ ہوتا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے زرگا میں ہونے والے بے درپے خونی واقعات کے بعد اس دیوار کو مزید بلند کیا گیا ہے۔ اس طرح کے اضافی حفاظتی انتظامات ہر جگہ دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی ایک مثال یہ بھی تھی کہ سامان خودنوش والی گاڑیاں اب براہ راست راج بھون کی حدود میں نہیں جا سکتی تھی۔ یہ سارا سامان اب یہاں خاص شاہی گھوڑا گاڑیوں میں منتقل کیا جا رہا تھا اور ان گاڑیوں کو راج بھون کے باوردی کوچوان چلا رہے تھے۔ راج بھون کی قریباً 1 درجن عمارتوں میں وہ عمارت بھی شامل تھی جہاں جارج گورا آج کل رہتا تھا۔ اس سے پہلے جارج گورا راج بھون کی حدود سے باہر رہائش پذیر تھا، مگر جب سے سلطانہ والا واقعہ ہوا تھا اور بپھرے ہوئے لوگوں نے اس کے رہائش گاہ پر دیوانہ وار چڑھائی کی تھی، وہ اپنے رہائش راج بھون کی حدود کے اندر لے آیا تھا۔ وہ آہنی رکاوٹوں، بلند دیواروں اور مسلح محافظوں کے عقب میں چھپا ہوا تھا۔ ہمیں یہ سارے گھیرے توڑ کر اس تک پہنچنا تھا، مارنا تھا یا مر جانا تھا۔ تم نے ایک خاص چیز نوٹ کی؟ عمران نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ ہم دونوں اپنے چھکڑے کے پاس ہی کھڑے تھے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بولا، راج بھون میں ضرورت سے زیادہ روشنی نظر آ رہی ہے اور میرے خیال میں آتش بازی بھی ہو رہی ہے۔ وہ دیکھو، ایک اور ہوائی گئی۔ میں نے انگلی سے اشارہ کیا۔ اس کا مطلب ہے کوئی جشن وغیرہ ہے۔ عمران نے قریب کھڑے گاڑی بان سے پوچھا تو اس نے مقامی لب و لہجے میں بتایا، آج بڑا شبھ دن ہے، بھگوان نے میں خوشی دکھائی ہے، حکم جی کے ہاں بیٹے نے جنم لیا ہے۔ 2 اور گاڑی بان بھی وہاں آ گئے، وہ مسرت موقع کے حوالے سے باتیں کرنے لگے۔ عمران نے مجھے ٹھوکا دیا اور ہم اپنے چھکڑے میں چلے آئے۔ سب سے پہلے ہم نے سبزیوں کے نیچے سے اپنا اسلحہ نکالا۔ یہ 2 ریوالوروں اور 2 عدد شکاری چاقوں پر مشتمل تھا۔ اس کے علاوہ گولیاں وغیرہ بھی تھی۔ یہ سب کچھ ہم نے موٹے پولیتھین میں اچھی طرح لپیٹ کر رکھا تھا تاکہ بارش یا پانی وغیرہ سے محفوظ رہے۔ 1 ریوالور، 1 چاقو اور تھوڑا سا ایمونیشن میں نے اپنے لباس میں رکھ لیا اور اوپر سے گرم چادر کی بکل مار لی۔ باقی اشیاء عمران نے سنبھال لی۔ ان میں وہ کینوس کا بیگ بھی تھا جس میں 1 عدد آوارہ سانپ استراحت فرما رہا تھا۔ عمران نے کہا، اس چھکڑے کے ساتھ راج بھون میں گھسنے کی امید تو ختم ہو گئی ہے، اب دوسرے آپریشن پر عمل کرنا ہوگا۔ دوسرا آپشن پتا ہے نا؟ اتنا ہی پتا ہے جتنا تم نے بتایا ہے۔ راج بھون کی شمالی دیوار کی طرف ایک جھیل ہے جس میں سے گزر کر دیوار تک پہنچا جا سکتا ہے۔ بندے کو جتنا تھوڑا پتا ہوتا ہے وہ اتنا ہی پرسکون رہتا ہے۔ اور اگر میں تمہیں یہ بتا دیتا کہ جھیل کا پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے اور اس میں سے گزرتے ہوئے میں دیوار پر سے دیکھا جا سکتا ہے اور ہم پر چاندماری ہو سکتی ہے، اور جھیل پار کرنے کے بعد ہمیں بغیر کسی سیڑھی کے قریباً 35 فٹ اونچی دیوار پر چڑھنا ہوگا، تو یقیناً تمہاری صحت پر بڑے برے اثرات پڑتے۔ میری صحت کا اتنا خیال رکھنے کا بہت شکریہ۔ ٹھنڈے پانی اور چاندماری کی زیادہ فکر نہیں، جو کچھ ہوگا دونوں کے ساتھ ہوگا۔ لیکن یہ جو دیوار کی بات کر رہے ہو، اس کا کیا کریں؟ یہ بڑا اوریجنل سوال ہے، اور اس سوال سے زیادہ اندازہ ہوتا ہے کہ تم بالغ ہو چکے ہو۔ اب تم وہ ساری فلمیں دیکھ سکتے ہو جو پہلے بھی دیکھ لیتے تھے، اور جن میں قابل اعتراض بات یہ ہوتی تھی کہ ان میں کوئی قابل اعتراض بات ہی نہیں ہوتی۔ میں تمہارے اس اوریجنل سوال کا جواب دیتے ہوئے بہت مسرت محسوس کر رہا ہوں۔ فرماؤ، کیا جواب ہے؟ وہ ایک گھامڑ، تمہارے ساتھ سرکس کی دنیا کا نمبر 1 جمناسٹر موجود ہے۔ یہ دیوار 35 فٹ کے بجائے 35 میٹر بلند بھی ہوتی تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ میری معلومات کے مطابق یہاں ہمارے لیے ایک بونس سہولت بھی موجود ہے۔ ایک رسی اس دیوار پر چڑھنے کے لیے پہلے سے لٹک رہی ہے، اور امید ہے کہ وہ اب تک لٹک رہی ہوگی۔ کس نے لٹکائی ہے؟ جادو برحق ہے یار۔ اس نے بات کو گول کیا اور مجھے لیتا ہوا چھپرے سے باہر آ گیا۔ راج بھون کے ارد گرد رات میں بھی دن کا سما تھا۔ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں لوگ گھوم پھر رہے تھے، کھا پی رہے تھے اور ہلا گلا کر رہے تھے۔ کہیں سے تربیت ساز بجنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے راج بھون کے ارد گرد آتش بازی شروع ہو گئی۔ ہم راج بھون کی بیرونی فصیل کے ساتھ ساتھ ایک طویل چکر کاٹ کر شمال کی جانب آ گئے۔ یہاں نسبتاً سکون تھا، روشنی بھی بس کہیں کہیں دکھائی دے رہی تھی۔ جو ہم آگے بڑھتے گئے خاموشی مزید گہری ہوتی گئی۔ یہاں دور تک برفیلی جھیل کا پانی چمک رہا تھا۔ قریباً 200 میٹر جوڑی جھیل کے آخری سرے پر راج بھون کی بلند فصیل تھی، اور فصیل کے اندر چراغاں اور آتش بازی کی روشنی تھی۔ فصیل نما دیوار کے اوپر بھی کہیں کہیں مشلیں اور قندیلیں روشن نظر آتی تھی۔ ہم دونوں نے خود کو زمانہ قدیم کے جنگجوؤں کی طرح محسوس کیا، جو دشمن کے کسی اہم قلعے پر شب خون مارنے کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ کر ایک پرخطر تاریکی میں اترے تھے۔ ہمارے ہتھیار موٹے پولیتھین میں لپٹے ہوئے تھے اور بالکل محفوظ تھے۔ ہم نے میچ کا آغاز کرنے والے پرجوش کھلاڑیوں کی طرح ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا اور یکبستہ پانی میں اتر گئے۔ اس پانی کو صرف یکبستہ کہنا کافی نہیں تھا، یہ سیال برف تھی
जो हमारे जिस्म से टकराई और अपनी ठंडक को हमारी हड्डियों तक ले गई। पानी हमारी कमर तक पहुंच रहा था, धीरे धीरे सीने तक चला गया और फिर हम तैरने पर मजबूर हो गए। इस बात का इम्कान मौजूद था कि जहाँ झील खत्म होगी और दीवार शुरू होगी, वहाँ इक्का दुक्का मुहाफिज मौजूद होंगे। हमारी ख्वाहिश यही थी कि पानी की गहराई जल्द अज जल्द कम हो जाए ताकि हम तैरने के बजाय चल सके। तैरने से शोर पैदा होता है और ये हमारे लिए खतरनाक था। जल्दी हमारी परेशानी इत्मीनान बदल गई। हमारे पांव फिर से जमीन पर लगना शुरू हो गए। अब पानी पर हाथ पांव चलने की आवाज मादूम हो गई और हम खामोशी से आगे बढ़ने लगे। हमारे सिर्फ सर ही पानी से बाहर थे। अब हमें फसील के अंदर का बुलंदो बाला शोर भी एक भिनभिनाहट की सूरत में सुनाई देने लगा था। गाहे बगाहे तारीक आसमान पर आतिशबाजी के रंग बिखरते थे और इनका मध्यम अक्स झील के पानी पर झलक दिखा जाता था। अभी हम पानी के अंदर ही थे कि हमें दीवारनुमा फसील के पास खड़े पहरेदारों की मौजूदगी का एहसास हो गया। एक कैबिनुमा जगह पर हल्की सी रोशनी दिखाई दी और कहकों की आवाज आई। कैबिन ज्यादा बड़ा नहीं था। अंदाजा हो रहा था कि यहाँ 3-4 अफराद मौजूद होंगे। इमरान और मैं इंतहाई खामोशी के साथ पानी से बाहर निकले और यकबस्ता रेत पर औंधे लेट गए। तेज हवा हमारे तितर बितर कपड़ों से टकराई और यूं लगा कि झील से बाहर की सर्दी झील की सर्दी से ज्यादा है। इमरान ने कमाल मुहारत के साथ लकड़ी की कैबिन की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। मैंने भी जैसे तैसे इसकी तकलीद की। हम हर तरह के खतरे और मारधाड़ के लिए पूरी तरह तैयार थे। हम कैबिन की दरवाजे के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके थे जब अचानक लकड़ी का दरवाजा एक चिरचिराहट के साथ खुला। एक हट्टा कट्टा पहरेदार जो वाज़ेह तौर पर नशे में था, कंधे से राइफल लटकाए बाहर निकला। हमें देख के बगैर वो हमसे 10-15 फीट के फासले पर खड़ा हो गया और पत्थर की तरफ मुंह करके पेशाब करने लगा। इसकी हाजत अभी आखिरी मराहल में थी कि इमरान किसी फरीद की इस पर जा पड़ा। ये एक परफेक्ट हमला था। हट्टा कट्टा पहरेदार हल्की सी आवाज भी निकाल नहीं सका। फक्त इसके गिरने से मध्यम आवाज पैदा हुई। इमरान ने इसका सर इतनी शिद्दत के साथ पत्थर से टकराया कि इसने एक लहजे में हाथ पांव फेंक दिए। इमरान ने फुर्ती से इसकी राइफल कंधे से उतार ली। हट्टे कट्टे पहरेदार के गिरने से जो मध्यम आवाज पैदा हुई थी, इसने कैबिन तक रसाई हासिल कर ली थी। अंदर ने किसी से पुकार कर कहा, कांते, ये क्या आवाज है भाई? इमरान ने तेजी के साथ बेहोश पहरेदार को घसीटकर पत्थर की दीवार में किया। इसी दौरान में कैबिन का दरवाजा फिर चरचराया। दूसरा पहरेदार बाहर निकला। इसने हाथ में बोतल पकड़ रखी थी। इसने खोजी नजर से दाएं बाएं देखा और फिर एक अपने साथी कांते को आवाज दी। मैं तारीकी में कैबिन की दीवार के साथ चिपका हुआ था और इससे फक्त 4-5 फीट की दूरी पर था। मैंने इसे अकब से दबोच लिया। मेरा रिवॉल्वर बड़ा बाजू इसकी गर्दन से लिपट गया और खाली हाथ से मैंने इसका मुंह ढांप लिया। इसकी खारदार मूंछें मेरी हथेली पर चुभी। इसके मुंह से अल्कोहल के भुक्के उठ रहे थे। बरोदा जैकी ने मुझे इंसानी गर्दन के इन नाजुक हिस्सों के बारे में तफसील से बताया था, जिन पर खास अंदाज में दबाव डालने से इंसान होशो हवास से बेगाना हो सकता है। मैंने इस तरबियत को आजमाने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ जुज़वी कामयाबी हासिल कर सका। मेरे शिकार के हाथ पांव ढीले पड़ गए। बोतल इसके हाथ से छूट गई और नर्म रेत पर गिरी। मैंने तब तक इसकी गर्दन पूरी ताकत से दबाए रखी जब तक वो मेरे हाथों में छिपकली की तरह नहीं झूल गया। मैंने इसे आराम से रेत पर लिटा दिया। इमरान ने सताशी नजरों से मेरी तरफ देखा और दोनों अंगूठे उठाकर वेल्डन का इशारा दिया। अंदर फक्त एक पहरेदार मौजूद था, मगर इसके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई करने की जरूरत ही नहीं थी। वो शराब के नशे में इतना टुन था कि बस नींद मुर्दा ही नजर आता था। एक आहनी अंगीठी इसके करीब बेसुध पड़ा था। इमरान ने इस बावर्दी पहरेदार को हल्की सी ठोकर रसीद करते हुए कहा, लगता है कि हकम के घर फला पैदा होने की खुशी में ये फोत हो चुका है या सुबह तक हो जाएगा। कैबिन में सिगरेटों के टूटे बिखरे हुए थे और यहाँ वहाँ ताश के पत्ते पड़े थे। कैबिन की खूंटियों पर पहरेदारों की 2-3-4 वर्दियां देखकर अंदाजा हुआ कि यह मजीद अफराद भी मुतय्यन है, लेकिन फिलहाल वो कहीं गए हुए हैं। मुमकिन था कि वो गश्त पर हों या फिर राजभवन के जश्न तुर्क में शरीक होने के लिए फसील के अंदर चले गए हैं। हमारे कपड़े बुरी तरह भीग चुके थे। सर्द हवा के सबब इमरान जैसा शख्स भी कपकपाने पर मजबूर हो रहा था। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि मैं सर्दी को खुशदिली से बर्दाश्त कर रहा था। मैंने कैबिन की खिड़की में से बाहर नजर दौड़ाई। दूर झील के किनारे पर एक रोशनी टिमटिमा रही थी। यकीनन ये भी कोई ऐसा ही कैबिन था। बहरहाल हमसे खासी दूरी पर वाक़ था। मैंने देखा कि इमरान वर्दियों को उलट पलट कर देख रहा है। फिर एक वर्दी इसने मेरी तरफ बढ़ाई और बोला, मुझे लगता है ये तुम्हारे जिस्म पर फिट आएगी। और तुम? मैंने पूछा। मैं अभी कोई ढूंढ लेता हूँ यार, इसने कहा। कैबिन में नजर दौड़ाने के बाद वो बाहर चला गया। तब मुझे अंदाजा हुआ कि वो पत्थर के करीब बेहोश पड़े शख्स की जिस्म पर वर्दी उतार रहा है। सिर्फ 4-5 मिनट बाद वो नए रूप में मेरे सामने आ गया। अब वो वर्दी सुर्ख पगड़ी के साथ हकम का एक चौकस मुहफ्फिज नजर आ रहा था।
میں نے بھی عمران کی تقلید کی اور باہر تاریکی میں جا کر کپڑے تبدیل کر آیا۔ ایک رائفل بھی ہم نے اپنے کندھوں سے لٹکا لی۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح معلوم تھی کہ اس جانب سے راج بھون کی فصیل میں سے گزرنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اسی والے سے عمران نے بس ہلکا سا اشارہ دیا تھا کہ کوئی رسی یہاں لٹک رہی ہے جس کے ذریعے 32-35 فٹ اونچی دیوار پر چڑھا جا سکتا ہے۔ ہم کیبن سے نکلے اور فصیل نما دیوار کے ساتھ ساتھ رسی کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ ہمیں زیادہ آگے نہیں جانا پڑا، ہمیں وہ رسی نظر آ گئی۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ ترین داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔